الله والله والله والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک اپنی برکات کے ساتھ، اپنی خیروں کے ساتھ گزر رہا ہے. روز بروز مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ پر ایمان ترقی کر رہا ہے، اور ہر شخص الحمدللہ اس کی کیفیت اپنے اپنے ظرف کے مطابق محسوس کر رہا ہے. جب یہ ایمان ترقی کرنے لگتا ہے تو عموماً بہت ساری چیزیں جو اللہ کے لیے کہی جاتی ہیں وہ برداشت بھی ہو جاتی ہیں، آدمی سن بھی لیتا ہے. اللہ کی محبت میں ہر کڑوی بات بھی آدمی پسند کر لیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب مومن کا ایمان ترقی کرتا ہے اور اپنی اصلی حالت پہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق بڑھ جاتا ہے. جب اللہ کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کے سامنے اس کا دل بچھ جاتا ہے. اے اللہ، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، جذبات کی قربانی دیتا ہے، لگے بندے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے. عموماً اس موسم کے اندر میرا بھی ایک معمول ہے کہ جو آج ہماری زندگیوں میں وہ گناہ جسے آج مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، ان کا تذکرہ کر دیا کرتا ہوں تاکہ دل نرم ہے، اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہے. مبارک مہینہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور کچھ دنوں تک اللہ کی عبادت کر کے دل کی زمین بھی سازگار ہو چکی ہوتی ہے، تو دل ایسی باتوں کو قبول کر لیا کرتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پوری دردمندی کے ساتھ کہی جاتی ہیں. کسی کو حقیر جاننا یا حقیر سمجھنا یہ تو خود کہنے والے کی شیطان ہونے کی علامت ہے. کوئی سامنے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر کہنے والا انہیں گناہگار اور حقیر سمجھتا ہے تو وہ کہنے والا خود اس سے بڑا گناہگار ہوتا ہے. لیکن پوری دردمندی کے ساتھ عرض اس لیے کی جاتی ہے کہ میرے عزیزو، بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں آج ہم نے اپنی زندگی میں گناہوں کی فہرست سے نکال رکھا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے پورے طور پر فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے اس مقدس مہینے میں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. اس لیے ان چند گناہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ان میں میرے دوستو ایک تو سود ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ. سب سے پہلے اللہ نے انداز کیا اختیار کیا کہ تمہارا اور میرا محبت کا تعلق ہے، تمہارا اور میرا پیار کا تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، تم میرے ہو اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم میرے ہو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے بیٹے، تو یہ بیٹے کا جو لفظ کہہ رہا ہے اس میں محبت پھوٹ رہی ہے کہ باپ وہ واسطہ دے رہا جو بچے اور باپ کے درمیان قائم ہے. بیٹے، اس میں پیار جھلک رہا ہے، محبت جھلک رہی ہے. اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تنبیہ فرمائے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. جس کی عظمتوں کا تم قائل ہو، جس پر ایمان لانے کا تمہارا دعویٰ ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ اسی کے ہاتھ میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کی باغ دوڑ ہے، جس کے ہاتھوں میں عزت اور ذلت کے سارے سلسلے ہیں، جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کا بننا اور بگڑنا ہے،
اتقوا اللہ، اس اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تنبیہ فرمائی. پھر حکم دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو. یہ سارے انداز اختیار کرنے کے بعد پھر محبت جتلائی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر اس کو چھوڑ دو. کیا پیارا انداز ہے اللہ کا. پھر آگے ایک بات فرمائی، اب دھمکی دے دی اللہ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. ارے اگر پھر بھی باز نہ آئے، میں نے اتنے تجھے احسان جتلائے ہیں، اپنے محبت کے واسطے دی ہیں تجھے، اپنا تعلق جتلایا ہے تجھے، پھر بھی باز نہیں آیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر آجا اللہ سے تیرے لیے اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تیرا اللہ سے اعلان جنگ ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک دن سود کا استعمال کرنا 36 زنا سے بدتر ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں میرے دوستو، آج مسلمان نے اسے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے. تبھی تو مسلمان فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا بینک کا مینیجر ہے، میرا باپ بینک کا مینیجر، شرماتا بھی نہیں ہے، فخر سے کہتا ہے. کیونکہ اس گناہ کا احساس نہیں نکلا، گناہ سے فخر ہونے لگا ہے. کیونکہ ان گناہوں کے تذکرے نہیں ہوتے، اور جہاں ہم سنتے ہیں وہاں ان کے تذکرے نہیں ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں انہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا. جو چیزیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں ان کے اندر اس کے تذکرے نہیں ہوتے. اس لیے مسلمان اس گناہ پہ فخر کرتا ہے، سارے گناہوں سے توبہ کرے گا، سود کھانے سے توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کا کلام ہے میرے عزیزو. اللہ کہہ رہا پھر اعلان جنگ ہے میرے ساتھ، آ جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. تمہاری زندگی کیسے بنتی میں دیکھتا ہوں، تمہیں زندگی میں سکون کیسے ملے گا میں دیکھتا ہوں، تمہاری زندگی میں راحت کیسی ہوگی پھر میں دیکھتا ہوں، تمہاری اولاد فرما بردار کیسی بنے گی میں دیکھتا ہوں، تمہیں دنیا کے اندر کیسی جسے کہیں کہ راحت اور چین ملتا ہے میں دیکھتا ہوں. پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، کون ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کر کے اس زندگی میں سکون حاصل کر لے؟ کون ہے جو اس دن اللہ سے اعلان جنگ کر کے راحت حاصل کر لے؟ الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے دنیا ان کا منظر دیکھے گی، ان پر چھائی ہوئی ذلت دنیا دیکھے گی. قبر سے اٹھیں گے ایسے گریں گے جیسے مجنوں گرتا ہے، جیسے پاگل گرتا ہے، ادھر گرے ادھر اٹھے، ادھر گرے ادھر اٹھے. دنیا پہچان لے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا، اعلان جنگ کر رہا تھا. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت معافا الا المجاہدین. میں اپنی ساری امت کی معافی کر دوں گا، میرا اللہ میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی، مگر وہ جو ڈنکے کے چوٹ گناہ کرتے ہیں، جو کھلے عام اللہ کی بغاوت کرتے ہیں. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا یہ گناہگار ہے، اور ایک برسرے میدان، برسرے روڈ، برسرے ہوٹل کھلے عام کھاتا ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا باغی ہے. چھپ کر گناہ کرنے میں اور باغ ظاہر کر کے گناہ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک مجرم ہوتا ہے، ایک باغی ہوتا ہے. کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے والا باغی ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر ملک کی سزا، باغی کی سزا قتل ہوتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری ساری امت کی معافی ہو سکتی ہے الا المجاہدین، مگر وہ جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے. تو سود آج کھلے عام کر رہا ہے مسلمان، فخر سے کہتا ہے میں نے اتنا لون لے لیا ہے، میں نے اتنا قرضہ لے لیا ہے، نہیں شرماتا یہ، اس لیے کہ اسے یہ گناہ نہیں سمجھتا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یہ ہے، مختصر عرض کروں گا. دوسرا گناہ دل دکھتا ہے مسلمانوں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محرومی ہے، داڑھی سے محرومی. یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے دو قاصد آئے، دونوں کی داڑیاں چھوٹی تھی، ایک مجھ سے کم تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا اور کہا تمہیں یہ داڑھی چھوٹی کرنے کے منڈانے کا کس نے کہا؟ اس نے کہا رب کس طرح، ہمارا رب جو کس طرح ہے. اجمی لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر کر ارشاد فرمایا ارے میرا رب زمین و آسمان کا رب ہے،
اس رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، مونچھیں کٹانے کا حکم دیا۔ اب وہ مسلمان ذرا اپنا محاسبہ کرے، اس کا تعلق کس رب کے ساتھ ہے؟ محمد رسول اللہ کے رب کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو کیا کہہ رہا؟ احف الشوارب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، ہاں داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، وقف الشوارب، اوف اللحى وقف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ یہ گناہ بھی میرے دوستو ایسا ہے، اس سے آج مسلمان گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی شکل و صورت عورتوں کی سی بناتا ہے اور ان عورتوں پر جو اپنی شکل و صورت اپنے مردوں کی سی بناتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے فرشتے ہر وقت حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں، سبحان اللہ من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے حسن نصیب فرما دیا، وزین النساء بالزوائد، اور عورتوں کو بالوں کے ذریعے حسن عطا فرمایا۔ آج کے آسمان کے فرشتے بھی دنیا میں دیکھ کر حیران ہوں گے، نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سچ کہہ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر شفاعت کی امید ہے، حدیث میں آتا ہے معاشر کے میدان کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں دور کر دیں گے، سخن دور ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، ان کی شکل و صورت میری جیسی ہے، ان کے طور طریقے میرے جیسے، انہیں آنے دو، میری امت کے افراد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کے اندر بدعات ایجاد کر دی، بدعتیں ایجاد کر دی، یہ تو وہ ہیں جن کا ظاہری شکل بھی نبی جیسی، لیکن وہ جن کی ظاہری شکل بھی نبی جیسے نہیں ہوگی تو ان کی تو وہاں پہچان بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حالت میں تمہاری زندگی ہوگی اسی حالت میں تم مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، جس کیفیت کے ساتھ تم مرے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور خدا نخواستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر میں گئے اور نبی کسی صورت بھی نہ بنی ہوئی تو کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی دعا کریں گے؟ کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی؟ ارے ایک ہی تو امید ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی قسم یہ گناہ ایسا ہے، یہ بغاوت والا گناہ ہے اور یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، گناہ ہے۔ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں پورے دردمندی کے ساتھ کہ آج مسلمانوں نے اسے گناہ کی فہرست سے نکال دیا ہے، دلائل دیتے ہیں ارے اس میں کیا ہے، تو سنت ہے، ارے قربانی کرنا بھی سنت ہے، لیکن یہ قربانی ملت ابراہیمی کی سنت ہے، لیکن مسلمان مالدار پر یہ واجب ہے، اسی طرح نبی کا طریقہ ہے، اس لحاظ سے سنت ہے، شریعت میں درجہ اس کا واجب کا ہے، رکھنے کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے کہ یہ فرض ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، کالا گورا سفید سب ہی ایک جیسا لگے، جیسے کہتے ہیں اسکول کے اندر ڈسپلن ہے، اس کی وردی ایک جیسی ہو، اس کا جسے کہیں کیپ ایسی ہو، اس کی شرٹ ایسی ہو، اس کے گلوز ایسے ہوں، اس کے شوز ایسے ہوں، اس کے موزے ایسے ہوں۔ ارے ان تمام چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ تو کیا کہا جاتا ہے نہیں، تعلیم سے تعلق تو نہیں ہے لیکن ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا رسول نے ہمیں ایسا دین دیا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا ہر مسلمان ایک شکل و صورت میں نظر آئے، تاکہ دور سے نظر آئے یہ محمدی ہے، اس کا لباس بتائے، اس کی شکل و صورت بتائے۔ ارے اسلام بھی ڈسپلن سکھاتا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کی تہذیب، اس کی معاشرت، یہ ساری ایسی ہوں کہ سارا دنیا کا انسان، سارا دنیا کا مسلمان یکساں نظر آئے۔ تو میرے دوستو، 2 گناہ ہو گئے، اور تیسرا گناہ بے پردگی ہے۔ جسے بھی آج مسلمانوں میں گناہ، حاجی ہوگا، عمرے کرنے والا ہوگا، بڑے فلاحی کام کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھتا ہوگا، لیکن اس کے گھر کے اندر پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ دیوس ہیں، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا جو باوجود قدرت کے اپنے ماتحتوں سے پردہ نہیں کرواتے۔
جنہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی بہو بیٹی کہاں جا رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس سے تعبیر فرمایا اور مسلمانوں نے آج اس کو بھی اپنے فرض سے نکال دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہرہ پاک نیک پارسا بیویاں اور دوسری طرف صحابہ جیسے پاکیزہ دل والے مسلمان جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ارے صحابہ کے دل کتنے صاف ہیں, کتنے شفاف ہیں. میں نے انہیں بدر میں آزمایا تو وہاں بھی ان کی اللہ کی محبت نظر آئی. احد کے پہاڑوں میں نظر آزمایا, وہاں بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نظر آئی. مکہ کی گلیوں کے اندر ہم نے انہیں آزمایا, وہاں بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نظر آئی. انہیں ہم نے ہر انداز سے آزمایا, جانچا, امتحان لیا, لیکن ان کے دل صاف اور شفاف اللہ کی محبت میں ایسے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. لیکن دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے صحابہ اگر تم نے بھی اپنی روحانی ماؤں سے جو حضور کی بیویاں ہیں ان سے کوئی چیز لینی ہے یا دینی ہے تو پردے کے پیچھے کرنا, پردے کے بیچ میں پردہ حائل. ارے چہرے کا پردہ بھی قرآن سمجھا رہا ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے مانگنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اتنے میں حضور کے پاس آپ کی دو بیویاں حضرت میمونہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی. اتنے میں ایک نبینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا, یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم, یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں, روحانی مائیں ہیں, امہاتہم روحانی مائیں. لیکن اتنے میں یہ بیٹھی ہوئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو بھائی یہاں سے اٹھو. یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں, یہ تو نبینا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افامجابانی انتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الستما تبصرانی, کیا تم نہیں دیکھتی؟ ارے وہ اندھا ہے تو کیا ہوا, تم تو دیکھ رہی ہو, اس لیے تم یہاں سے اٹھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے پردے کی اہمیت میرا نبی اپنے طرز عمل سے بتا رہا, اپنے ارشاد سے بتا رہا کہ اندھے مرد کو بھی تم عورتیں نہیں دیکھ سکتی, تم تو اندھے نہیں, تم تو بینا ہو. اور کس سے کہا جا رہا, دن کی پاکیزگی کا یہ حال ہے, جن کی طہارت کا یہ حال ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ پاک صاف عورتیں ہیں نبی کی. لیکن قرآن کیا سمجھا رہا, ارے پردہ کرنا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. میرے دوستو یہ تیسرا گناہ ہے. اور چوتھا گناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کے اندر آیا ہوں, کیوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ میں گانے بجانے موسیقی کے آلات کو دنیا کے اندر سے مٹا دوں. ارے میرا نبی تو یہ پروگرام لے کے آ رہا ہے اور آج اس کا امتی ان کی اشاعت کر رہا ہے. آج اس کا امتی اس کو اپنے گھروں میں رکھ رہا ہے, اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دے رہا ہے. ارے اپنی بیٹیوں کو جسے کہیں کہ تحفوں کے اندر ان چیزوں کو, ان لعنت کردہ چیزوں کو اللہ کا رسول جسے لعنت فرما رہا وہ تحفے اور ہدیے میں دی جا رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں مٹانے کے لیے آیا ہوں, یہ نبی سے بغاوت کر رہا نہیں, میں اسے پھیلاؤں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں گا, میں اپنی بیٹی کو بھی دوں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دوستو یہ بغاوت ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الغنا رقیۃ الزنا, زنا یہ گانا یہ جادو کا منتر ہے, جادو کا منتر ہے. جب یہ سنے گا تو اس کے اندر زنا کے جراثیم پیدا ہوں گے, بدکاری کے جراثیم پیدا ہوں گے, بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوں گے. میرے دوستو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. اور ایک گناہ جس سے ہماری کوئی محفل خالی نہیں ہوتی, کوئی محفل خالی نہیں ہوتی, کوئی مجلس خالی نہیں, وہ غیبت ہے, وہ غیبت ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب, یہ میں وہ گناہ بتا رہا ہوں جنہیں آج مسلمانوں اچھے خاصے دیندار انہوں نے اپنے گناہوں کی فہرست سے انہیں نکال رکھا ہے. بڑے نیک, بڑے پارسا, بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں لیکن بے پردگی بد احتیاطی شرعی پردہ کہیں نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں غیبت ہر محفل کی زینت بنی ہوئی ہے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ارے غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا. الغیبت اشد من الزنا, حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے, اس لیے کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, غیبت کرنے والا اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا. غیبت کی بڑی وجہ اندر کا کبر ہے,
اور کبر اللہ کی شان ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی کبر اللہ کو زیبا ہے۔ اگر بندہ اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرے گا اللہ راندہ درگاہ کر دے گا، راندہ درکار کر دے گا۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو چونکہ غیبت کی بنیاد کبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، اسے اپنے عیوب نظر نہیں آتے، ساری دنیا کے عیوب اسے نظر آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ میرے دوستو یہ گناہ بھی ہے، اور یہ گناہ کرنے والا بھی اپنے آپ کو گناہ، بلکہ کہتا ہے میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، روزے میں غیبت کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھے غیبت کر رہا ہے، اچھی دینی محفل کے اندر بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو میرے دوستو یہ غیبت بھی ایک گناہ ہے۔ خدا را میرے دوستو یہ سارے گناہ جو میں نے عرض کیے یہ کبائر ہیں، اور صرف کبائر نہیں، یہ بغاوت میں داخل ہیں، یہ بغاوت میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ سارے گناہ مسلمان چھپ کے نہیں کرتا، علل اعلان کرتا ہے، اور صرف علل اعلان نہیں کرتا، فخر بھی کرتا ہے، اسے کمال بھی سمجھتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو گناہ ہو جانا انسان ہے، بشر ہے، ہو جائے گا، لیکن مسلمان وہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ کی بات اصرار کرنا بڑے خطرے کی بات ہے، پھر گناہ پر اصرار کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور میرے دوستو سلب ایمان کا اندیشہ ہے اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ فخر کرنے لگ جائے، گناہ پہ فخر کرے۔ آج تو گناہ ثقافت اسٹیٹس بن چکا ہے کہ جو جتنا بڑا آدمی اتنے بڑے گناہ کرے گا، ڈنکے کی چوٹ کرے گا۔ تو میرے دوستو خدا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے تو اپنی زندگیوں سے ان گناہوں کو نکالے، پھر یہ عشرہ بخشش کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، واقعی اس عشرے کے اندر بخشش ہوگی، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا تو کل امت معافت الا المجاہرین، سب کی معافی ہوگی، لیکن یہ ڈنکے کے چوٹ کھلے عام اللہ کی بغاوت کرنے والے ان کی گناہ موقوف ہو جائے گی، ان کی توبہ موقوف ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو رحمت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے اپنا تعلق بنا لے، مجھ سے صلح کر لے، آ جائے میرے پاس، انتظار میں ہے مولا۔ اس لیے میرے دوستو ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں اور لگے بندے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان والو کیا تمہارا صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں کے اندر مردم شماری میں جسے کہیں گے شمار ہو جانا، مسلمانوں کا سا نام رکھ لینا، مسلمانوں کی سے رسم و رسوخ کا ہو جانا یہ اسلام کے لیے کافی ہے؟ نہ، وہ آزمائے جاؤ گے، جانچے جاؤ گے، دیکھا جائے گا کہ سوسائٹی کے ساتھ چلتے ہو یا رب کی مانتے ہو، معاشرے کے طرف پہ چلتے ہو یا رب کی مانتے ہو، حالات کے مطابق چلتے ہو یا رب کی مانتے ہو، مفادات کو دیکھتے ہو یا رب کی مانتے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یا رب کو مان۔ ارے یہ آزمائشیں تمہاری زندگی کے قدم قدم پہ آئیں گی، تب پتہ چلے گا تم واقعی ایمان کے اندر سچے ہو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اعلان کر کون ہے میرا وفادار بندہ۔ اللہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کون سچے ہیں اور کون اپنے وعدے کے اندر جھوٹے۔ تو خدا را میرے دوستو رب کے سچے وفادار بنے، سچے عاشق اور محبت کرنے والے بنے، پھر دیکھیے رب کی رحمتیں اسی دنیا کے اندر ہمیں ایسی ڈھانپیں گی کہ یہ دنیا ہمیں جنت کا ایک نمونہ نظر آئے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب